بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں دی۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعی نبی پاک نے اذان نہیں دی؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے ساری بات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ احادیث اذان کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، یعنی اگر اتنی مسافت تک کی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جاندار اور بے جان جو مؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لیے 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک نماز سے پچھلی نماز تک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کے اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ مسند احمد۔ کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلات میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پتھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ ابن خزیمہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور مؤذن کے کتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار اور بے جان اس کی آواز کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ نسائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے ہر اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مستدرک حاکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو، وہ مشق کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو مقام روحہ تک دور چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مدینہ سے 36 میل دور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان با آواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔
پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے یہ بات یاد کرو اور یہ بات یاد کرو، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نماز ہی کو نماز سے پہلے یاد نہیں تھی، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں تھا کتنی رکعتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف کا قرعہ اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی، وہ ضرور قرعہ اندازی کرتے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مستدرک حاکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ میں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکے دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ابو داود۔ ناظرین اکرام، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا واقعی نبی کریم صلی اللہ ساری زندگی اذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سماعت فرمائیے۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے۔ ناظرین اکرام، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ واضح رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اذان قطعی طور پر نہیں دی، ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سنن ابو داود اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہے۔ امام محی الدین النووی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ وغیرہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال و ماخذ جامع ترمذی میں حضرت یعلا بن مرتسقی کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرقیانی، امام دار قطنی اور اسی طرح علامہ سہیل رحمۃ اللہ ترک مباشرت الاذان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا کہنا ہے یہ ہے ترک مباشرت الاذان کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، لہذا اب یہ اشکال ہے، یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس عمل پر کر کے نہ دکھایا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو، باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔ نیز امام المحدث الفقی مولانا محمد عبد الرحمن لکھنوی علیہ الرحمہ نے اپنے ایک رسالہ بنام خیر الخبری فی اذان خیر البشر میں
ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہذا ہمیں بھی اس بارے میں توقف اختیار کرنا چاہیے۔ نیز مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے میں ترک المباشرت الاذان میں بنفس نفیذ اذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کی مشقت میں پڑھنے اور احکام شریعہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا۔ وہ اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تھے پھر اس پر موازمت اور مداومت اختیار فرماتے تھے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلا کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلہ وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی، تو جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر ہمیشگی اختیار فرماتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی موازنت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی۔